تو کافی دن ہو گئے تھے، والد صاحب خواب میں بھی نہیں آ رہے تھے اور کوئی جھلک نہیں نظر آ رہی تھی۔ تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے مجھے سعادت دی۔ اکثر لوگ اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، تو خواب میں نے دیکھا کہ رائیونڈ کا کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور مزے کی لائف، زبردست ایمان والی لائف گزار رہے ہوں گے اور ایمان کی محنت کے اندر آپ لوگوں کے راتیں اور آپ لوگوں کے دن گزر رہے ہوں گے کہ مسلمان کو مسلمان کے حوالے سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آج میں آپ سے ابھی میں واک کر رہا تھا، ادھر قائد اعظم یونیورسٹی ہے، اس کے قریب ہماری اسلام آباد میں تشکیل ہے۔ بس 3-4 دن بعد ہم واپس لاہور کو روانہ ہو جائیں گے ندامت کے ساتھ۔ تو ہماری اسٹوڈنٹس کی اور ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی جماعت تھی، تو اسٹوڈنٹس کے اندر کام کرنے کے لیے تقاضے پہ بھیجی گئی تھی۔ تو ایک چیز میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، آج سے 2 سال پہلے، یعنی 3 سال آپ لگا لیں، 3 سال پہلے میرے، بلکہ 2 سال ہو گئے والد صاحب کو فوت ہوئے، اب یہ تیسرا سال چل رہا ہے۔ تو اب 3 سال پہلے میری تشکیل اسلام آباد میں ہوئی تھی، ہمارے ساتھ کچھ فورنرز تھے، تو اس میں کچھ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا لاس میرا ہوا، اور وہ یہ تھا کہ اس لاس کو نہ ہی کوئی مال پورا کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار پورا کر سکتا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس لاس کو آپ کے پورا کر کے نہیں دے سکتی، چونکہ وہ لاس ہی ایسا تھا۔ میرے والد صاحب جب میں اللہ کے راستے میں تھا تبلیغ کے سلسلے میں، تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جس ٹائم میں کماتا تھا اس وقت میری ارننگ اتنی نہیں تھی، تو اس لیول کی خدمت تو نہیں کر سکے جیسی کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد کرتے رہے۔ کوشش تھی کہ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، جو محنت انہوں نے ہم پہ کی ہے، اس کا تھوڑا سا 0.1% ہم ان کو ان کی کوشش کا، پیار محبت کا دیں۔ تو جو چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب میں تشکیل میں تھا اسلام آباد کی، تو میرے والد صاحب کا مجھے فون آیا 2 دن پہلے، فوت ہونے سے 2 دن پہلے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ویسے ہی جیسے ایک انسان باتوں باتوں میں کہتا ہے، یا اللہ کے کچھ معاملات ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے تیرے پاس وقت نہیں ہے، اور میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میرے سے بات کر لو، مجھے پتہ کچھ نہیں ہے کب میں چلا جاؤں کب نہیں۔ حالانکہ بڑے زندہ دل انسان تھے اور کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ تو اس کے 2 دن بعد فون آیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو میں اسلام آباد تشکیل میں تھا اور میں واپس چلا گیا، اور اللہ نے جنازہ پڑھانے کی توفیق دی صرف اس دین کی برکت سے۔ حالانکہ میرے 2 بھائی حافظ بھی ہیں، لیکن وہ نہیں پڑھا سکے۔ ہاں، ایک پڑھا سکتا تھا، میرے جو بڑے بھائی ہے، لیکن انہوں نے مجھے اس کی سعادت دی، اور جو ہے وہ میں نے جنازہ پڑھایا۔ اور جو جنازہ، جو دعا انسان اپنے والدین کے لیے خود کر سکتا ہے، وہ دنیا کا کوئی مخلص انسان آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے دعا، آپ کے رشتہ داروں کے لیے دعا، دوستوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، جو آپ اپنے خود کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو جو بات میں آپ کو اصل بتا رہا تھا وہ یہ کہ جب میرے والد صاحب فوت ہوئے، تو میں نے جب میں اسلام آباد سے چلا جنازے میں شامل ہونے کے لیے، تو بہت سارے لوگوں نے تسلیاں دیں کہ صبر رکھنا اور یہ اور وہ۔ تو اس اعتبار سے میں سنتا تو رہا، ایک غم میں تھا
لیکن اتنا غور نہیں کیا. لوگوں نے بڑی فضیلتیں بتائیں کہ اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں تو یہ ہوتا ہے, اللہ کے راستے میں کوئی فوت ہو جائے کسی کا تو ایسا ہوتا ہے, یوں بخشش ہو جاتی ہے. لیکن اس چیز کا احساس جب تک انسان اپنے سامنے دیکھتا نہیں ہے, اپنے سامنے اس کی برکتیں دیکھتا نہیں ہے, تب تک اس کو یقین نہیں آتا. تو 2 مہینے بعد, 2 سے 2.5 مہینے بعد بس اللہ سے دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ خواب میں یہ ملاقاتیں ہوں گی بائی فیس, اور فزیکلی پیرنٹس تو ہوتی نہیں ہے کسی کی, جو مر گیا وہ چلا گیا. تو کافی دن ہو گئے تھے, والد صاحب خواب میں بھی نہیں آ رہے تھے اور کوئی جھلک نہیں نظر آ رہی تھی. تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے مجھے سعادت دی. اکثر لوگ اپنے ماں باپ کو, اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں, تو خواب میں نے دیکھا کہ رائیونڈ کا کمرہ ہے, رائیونڈ کا کمرہ ہے, اور اس کمرے کے اندر بہت سارے اللہ والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, سفید داڑیاں ہیں, سفید امامے پہنے ہوئے ہیں, اور کرسیاں ہیں, اس میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک بڑے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. اور میں یہ سارا منظر چارپائی پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. چارپائی ایک پڑی ہوئی ہے, اس پہ بیٹھا ہوا ہوں میں, اور وہاں پر میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ باہر سے کوئی شخص آتا ہے, وہ بھی سفید امامے میں اور پگڑی میں تھے, شاید امامے میں نہیں تھے, تھوڑا سا بھول رہا ہے ان کا. تو ہوا یہ کہ وہ جب آئے تو انہوں نے آ کر, وہ ایک جو مین بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے کہا کہ حضرت یہ عثمان ہے, اور یہ چلے کے لیے 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے نکلا تھا, اس کے والد صاحب فوت ہو گئے, آپ ان کے لیے دعا کریں. تو آپ لوگ جان کے بڑا خوش ہوں گے, جن کو پتہ ہے وہ بھی, اور جن کو نہیں پتہ ان کے لیے بتا دوں کہ مولا طارق جمیل صاحب کے ایک استاد رہے مولا جمشید رحمۃ اللہ علیہ. تو جو خواب میں جن بھائی نے آ کر جن کو کہا تھا بزرگ کو دعا کریں, وہ مولا جمشید رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو ان سے کہا کہ حضرت دعا کریں, تو ان حضرت نے سب کو کہا بھائی دعا کرو. سب نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, اور مولا جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد محترم کے لیے خواب میں ان کے لیے دعا کی, دعا مانگی, آمین کہا. تو جب میں خواب سے اٹھا تو میرے دل کو بڑی تسلی تھی کہ وہ جو میرا, اچھا پلس یہ تھا کہ جب میں جنازہ پڑھا لیا تھا تو میں واپس جماعت میں اگلے دن فوراً چلا گیا. اس ٹائم میرے مائنڈ میں کبھی یہ نہیں تھا, نہ ہی مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ تم واپس چلے جانا یا واپس آ جانا, کسی نے نہیں کہا, کیونکہ ہمارے یہاں ایسا ماحول نہیں ہے نا, اس طرح کا جذبہ نہیں ہے, اس کے فضائل نہیں ہے سامنے, تو ہم اس کے دشمن ہو جائیں گے. اگر کوئی سنت کے مطابق چلنا چاہے گا یا دین کے اندر جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا یا کوئی قربانی کرنے کا جذبہ رکھتا ہوگا, تو لوگ اس کو کھا جائیں گے. تو میں خیر چلا گیا. تو وہ گیا میں اس نیت سے کہ اب تو یہ جنازہ ہو گیا, رشتہ دار آ گئے, رو لیا دھو لیا, اب میکسیمم کیا ہوگا 2-3 دن بعد یا 1 دن بعد یہ سب بھول جائیں گے. گھر والوں کا غم تازہ رہے گا, وہ بھی 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد بھول جائیں گے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں وہ ایسا عمل کروں کہ جس سے میرے والد صاحب کو اب فوراً کسی اچھے نیک اعمال کی اور دعاؤں کی ضرورت ہے قبر میں. چونکہ مردے کا حساب کتاب تو اسی ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب دفنانے والے چند قدم دور جاتے ہیں, تو فوراً جو ہے وہ حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. تو میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ میں واپس اللہ کے راستے میں لوٹ جاؤں اور وہاں جا کر دوبارہ کام کروں. تو آپ یقین کریں گے کہ ایک تو اللہ کا راستہ, دین کی محنت, اور پھر ایک تازہ دکھ غم ہو, تو اس کو لے کر کے میں واپس چلا گیا. اور جماعت والوں کو نہیں پتہ تھا, جب میں گیا تو جماعت والے بہت خوش ہوئے. رات کو 2 بجے میں پہنچا تو جماعت والے بہت زیادہ خوش تھے. اور آپ یقین کریں جب قربانی کے ساتھ انسان اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے تو اللہ ہی اس کو اپنی شان سے دے سکتے ہیں. اور وہ مزہ, وہ ٹیسٹ انسان کا ڈیولپ ہی تب ہوتا ہے جب انسان اس دور سے گزرتا ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرا دل
کی کیفیت بڑی عجیب ہے کہ اس وقت جو میں نے دعائیں مانگی اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے والد صاحب کے لیے، میں یہ دعائیں گھر بھی مانگ سکتا تھا، میں یہ دعائیں اپنے گھر کی مسجد میں بھی مانگ سکتا تھا، لیکن ایک غم کے ساتھ جب انسان نکلتا ہے، جو کہ ریکوائرڈ ہے تبلیغ کے کام کی، کہ غم کے ساتھ نکلنا، امت کی فکر کر کے نکلنا، تو اس وقت تو میرے والد صاحب کا غم تھا، تو میرے دل میں ان کے لیے غم تھا کہ کیسے ان کی بخشش ہو جائے، کیسے ان کی قبر ہو جائے۔ ہمارے وہ اعمال نہیں ہیں، لیکن دعا تو ہم کر سکتے ہیں، تو اسی بنیاد کر کچھ نہیں سکتے، یا اگر کسی کے والد نہ ہوں تو ان کی والدہ کو اکیلاپن محسوس نہ ہو، ان کو ان کی خدمت کرے، خوب خدمت کرے، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو ضرور شیئر کیجیے گا، اور شاید دینی تو اللہ نے ہدایت ہے، وہ میری ویڈیو دیکھے بغیر بھی دے سکتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ آج کل نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے والدین کو ہماری ذات سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں، اللہ حافظ۔